رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، اب سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 109 پہ چلتے ہیں اور اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں تفصیل کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں۔ ابھی اسی تک ادھر تک دیکھتے ہیں، کفارن حسدہ ہے نا یہاں تک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب پیچھے پڑھا ہے نا کہ بہت سارے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلے تو 3 پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہود جو اہل کتاب تھے نا ان کی خواہش تھی کہ ان مسلمانوں کو کنفیوز کر دیں۔ اسی وجہ سے بہت سے کویسچن پوچھتے تھے تاکہ مسلمان کنفیوز ہو جائیں اور کسی طرح ان کا ایمان ختم ہو جائے اور وہ واپس آ جائیں۔ اور یہ صرف اس کی وجہ سب سے بڑی جو تھی نا وہ حسد کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ حسد تھا کہ نبی ان کے اس میں کیوں آئے ہیں، عربوں میں سے کیوں ہیں اور ہمارے میں سے کیوں نہیں ہیں۔ تو 3 اس کی بیسک وجوہات یہ تھی کہ یہ نعمت ان سے چھن جائے کیونکہ ان کو مل گئی ہے ایمان کی۔ تو وہ اس طرح کے سوالات کہ نسخ آیتیں، پہلے یہ آیت کیوں آئی تھی، پھر جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا بھی ہے کہ نسخ کر دیں کچھ اللہ تعالیٰ نے آیتیں، اس کے بدلے دوسری آیتیں دے دیں اور وہ ختم کر دیں، یا وہ احکامات نہیں رہے تو وہ کیوں آئی ہیں۔ تو اور تیسرے یہ کہ سوال پہ سوال، کویسچن پہ کویسچن، دیکھیں کوئی بھی آپ اتنے زیادہ کویسچن آپ سے پوچھے گا تو کوئی بھی کنفیوز ہو جائے گا نا، انہیں کنفیوز کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ ان کی جلن ہے، آپ ان کے لیے کتنا بھی کر لیں گے ان کے اندر سے یہ حسد جو ہے نا جائے گا نہیں جب تک کہ آپ کا ایمان نہ ختم کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا فرمایا کہ آپ کیا کریں، جو ہے آپ ان کو معاف کر دیں، فاعفو وصفحو، یعنی کہ آپ ان کو درگزر کریں، معاف کر دیں۔ فاعفو ہوتا ہے معاف کر دیں، وصفحو ہوتا ہے درگزر کریں، یعنی کہ چھوڑ کے آگے چلیں، آگے جائیں، آپ ایک ہی چیز کے اوپر نہ وہ ہو جائیں، اسی پہ بحثیں نہ شروع کر دیں کہ یہ کیسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا۔ اگر ان کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ اس بات کو چھوڑ دیں اور نہ خود کو کنفیوز کریں۔ اور جس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ اگر کوئی اتنی کنفیوژن پیدا کر رہا ہے، سوال کویسچننگ کے لیے کر رہا ہے، جیسے آج کل میڈیا ہے، ویب سائٹس ہیں، اتنے لوگوں کے دلوں میں شک ڈالا ہوا ہے آیتوں کے بارے میں، اسلام کی باتیں، کہ حدیثوں کو نہیں، کئی لوگ آج اس پہ ہیں کہ حدیثوں کو نہیں مان رہے، حدیث کو بہت ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو آپ نا ان چیزوں کی بحثوں میں نہ پڑیں، کوشش کر لیں کہ جتنا آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ نہ کریں، جس کی وجہ سے نا لوگ بہت سارے اتھیسٹ بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کے اپنا ایمان ڈول رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں کر کے نا ایمان خراب کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ اپنا وقت ضائع مت کریں اور درگزر کریں اور ان کے پیچھے نہ پڑیں اور خود کو الگ کر لیں۔ اور بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو اینڈ پہ ہے نا اس آیت کے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو ہدایت دے گا اگر دینی ہوگی، اور اگر نہیں دے گا تو نہیں دینی ہوگی۔ آپ نے صرف کوشش کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا اور ان مشکلوں میں نہیں پڑ جانا۔ میں اس آیت کی پوری آپ کو ٹرانسلیشن پڑھ دیتی ہوں۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل میں کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اگلی آیت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اور نماز ادا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نماز پہ توجہ اور زکوٰۃ پہ کیوں کی؟ دیکھیں پیچھے تو آیا تھا نا کہ آپ یہود آپ کا ایمان خراب کرنا چاہتے ہیں، پھر ایک دم نماز کیوں آ گئی؟ تو نماز اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا کیونکہ نماز ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے، تاکہ آپ بار بار اللہ پہ کنیکٹ کریں گے نا تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اگر کوئی آپ کو کنفیوژن دے رہا ہے یا کوئی آپ کے دل میں مشکلیں ہیں تو آپ اللہ سے مدد مانگیں گے نماز کے تھرو۔ تو نماز ایک نیگیٹو سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں 5 وقت آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ طہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ کو اپنی چیزوں کی فکر لگی ہوتی ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور مطلب کافی اس کے بینیفٹس ہیں الحمدللہ۔ صرف یہی نہیں کہ آپ ایک عبادت اللہ کی کرتے ہیں، بلکہ یہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اس کے تھرو۔ اور زکوٰۃ عطا کریں تاکہ آپ اس فکر میں رہیں کہ آپ نے حلال کمانا ہے اور حلال بانٹنا ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی وہی ویلڈ ہوگی نا جو حلال کے ساتھ آپ بانٹیں گے۔ اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کا ایک طریقہ ہے زکوٰۃ، پیوریفائی کرنے کا طریقہ ہے اپنے مال کو۔ اور صدقہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے تو آپ کے اوپر سے بلائیں ہٹیں گی، یعنی یہ شیطانی چیزیں
چیزیں آپ کے گھر سے دور ہو جائیں گی، آپ کے اندر سے دور ہو جائیں گی. تو کچھ آگے بھیجو کا مطلب یہ کہ جو بھی نیکی آپ بھیجیں گے وہ اللہ کے پاس ڈپازٹ ہو رہی ہے. جو اللہ کے پاس چیز ڈپازٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ پھر آپ کو اگلے جہان اس کا بہت سارا اجر آپ پائیں گے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں آپ کسی ڈاؤٹ میں نہ رہیں، جو بھی آپ کریں گے اس کا عمل جو آپ کریں گے اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کس طرح کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کو دیکھ دیکھ کے کریں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپنی آخرت سنوارنی ہے، ہم نے صرف دنیا کا وہ نہیں کرنا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا، اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جائے گا. یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں. اے پیغمبر ان سے کہہ دو، یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو، ان کنتم صادقین برہانہ کا، ان کنتم صادقین یعنی کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو. تو اب اللہ تعالیٰ یہ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان کو تھا کہ جنت میں تو بس ہم جائیں گے، ہمارے سوا تو کوئی نہیں جا سکتا. مطلب لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کئی مسلمانوں کا نیا نیا ایمان تھا کہ آپ کچھ بھی کر لیں جنت میں جانے والے نہیں، یعنی جو بھی نیکیاں کر لیں گے اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں برہانکم کا مطلب تم آپ دلیل لائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ جو آپ جو عمل کریں گے یا جو یہ جنت میں جائے گا یہ نہیں جائے گا. کون جائے گا کون نہیں جائے گا یہ تو اب اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے نا. تو آج بھی مسلمان فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ والا فرقہ صحیح ہے، وہ صحیح نہیں، یہ نہیں. ہمیں تو قرآن و سنت کے حساب سے عمل کرنا ہے. تو یہ دوزخی ہیں، جو کوئی بندہ بھی کسی کو کہتا ہے یہ دوزخی ہے، یہ آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے، بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے. آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنت اور جہنم میں جانے کے لیے ہم نیک عمل کریں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور ضروری نہیں ہے کہ کسی کے نیک عمل بھی قبول ہو جائیں، اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر دے گا. اس لیے اچھی نیت سے نیک عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی اس سے کریں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے. 112 میں پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جنت میں کون جائے گا. اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہاں جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے گا یعنی ایمان لے آئے گا اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے. اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جنت میں جائے گا جس کا چہرہ اللہ کے سپورٹ کر دیا جائے گا. دیکھیں چہرہ کیا چیز ہوتی ہے، یعنی آپ پورے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھ دیں گے، یعنی اپنا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے اور اسلام کے مطابق کر دیں گے. یعنی اسلام آپ لے آئیں گے، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے. تو ایسا کرنے والا اللہ کو پسند ہے. یعنی چہرے میں ہر چیز ہی آپ کی، دماغ ہے، عقل ہے، منہ ہے، کان ہے، مطلب آپ دیکھیں گے وہی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، سنیں گے وہی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بولیں گے وہی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو پھر آپ ہر چیز باقی اپنی گیو اپ کر دیں گے نا، جو اپنا چہرہ کر دیں گے، یعنی ہر چیز اللہ کے مطابق کر دیں گے نا. تو یہ ایسے لوگ جو ہیں، یعنی ہم نے کیا کرنا ہے، سمینا و اطانا. تو جیسے سورہ نساء میں بھی ہے نا کہ یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، یہ یہود اور یہ جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ مانیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ مانیں، کیونکہ اور وہ اس فیصلے پر راضی نہ ہو جائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے، وہ اسلام کے مطابق کرتے تھے. تو اس کا مطلب آپ اسلام کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کریں گے تو آپ اس طرح تو آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو اپنے آپ کو بالکل اسلام کے آگے سرنڈر کر دینا، اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا کہ یا اللہ جو تو چاہتا ہے وہی کریں گے. اور آگے کیا ہے کہ محسن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بہترین طریقے سے کام کریں، یعنی حق سے زیادہ دینے والا محسن ہوتا ہے نا. اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ وہ دیکھ رہا ہے. ایک تو یہ لیول ہے، آپ جب بھی کوئی کام کریں آپ دیکھیں اللہ دیکھ رہا ہے. دوسرا یہ شعور رکھیں، کم از کم یہ شعور تو ضرور رکھیں کہ کوئی بھی کام کریں غلط ہے صحیح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اور اس وجہ سے آپ کو ہمیشہ کوئی غلط کام بھی کریں گے نا تو آپ کو ہمیشہ یہ خیال رہے گا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں نے یہ کام کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہو، لوگوں کو پسند ہے، تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا. اور یہ جب آپ کے ذہن میں رہے گا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو آپ چیز کو سر سے نہیں اتاریں گے. تو پھر محسن طریقے سے کریں گے. اور محسن طریقہ کیا ہے؟ احسن، یعنی کہ بہترین طریقہ. اور اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو نیک عمل کریں گے ان کا صلہ اجر اللہ کے پاس ہے. اور پھر انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. دیکھیں خوف آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے کہ آگے میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے. لمبی ہم پلاننگ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو وہ آپ کو نہیں رہے گا. اور یحزنون یعنی کہ غم آپ کو پاسٹ کا ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو وہ پیچھے کا ریگریٹ بھی نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ چیزیں آپ کو اس چیز سے پاک کر دے گا. تو ہمیشہ جو ہے نا خواہش اچھی، امید اچھی اللہ سے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھا ہی دے گا.
آیا نمبر 112 پہ چلیں. اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر. مطلب یہ مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے تھے. ویسے ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہی کہ عیسائی جنت میں نہیں جائیں گے کیونکہ ان کا مذہب ٹھیک نہیں ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودی نہیں جائیں گے کیونکہ ان کا مذہب ٹھیک نہیں ہے. دونوں حالانکہ کتاب ایک ہی پڑھتے ہیں، یعنی تورات جب آئی تھی حضرت موسیٰ کے ٹائم، اس کے بعد انجیل آئی تھی. تو یہ جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے نا، اس کو یہ بائبل کو کہتے ہیں، اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ یہ تورات کو کہتے ہیں. یعنی پہلے یہ اور تورات پڑھتے تھے، پھر یہ نیو ٹیسٹیمنٹ پڑھتے تھے، دونوں پڑھتے تھے. یعنی ایک ہی طرح کی کتاب تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی وہی ملتے جلتے ہی لاس تھے. جو علم نہیں رکھتے نا، یعنی مشرکین مکہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، ایک یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں. اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں. وہ لوگ کون؟ یعنی مشرکین مکہ کہتے ہیں، جو کچھ نہیں جانتے، یعنی ان کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہے. تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن کا ان میں سے فیصلہ کر دے گا. اب یہ کسی کو کہنا تم جنت میں جاؤ گے، تم دوزخ میں، جو پہلے بھی میں بتا رہی تھی کہ وہ جائز نہیں ہے. تو اس بات کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے گا کہ ایک کہتا ہے ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، اور مشرکین کیا کہتے تھے؟ وہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم جی کعبہ کے متولی ہیں، کعبہ کے خیال رکھنے والے ہیں، تو ہم اصل ہیں، ہم صحیح ہیں. تو مطلب یہ ان ساروں کا آپس میں اس بات پہ اختلاف ہے. اور ہمارے اندر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں فرقہ، وہ صحیح نہیں. تو یہی والی مسئلہ ہے کہ گروہ بن جاتے ہیں نا. ایک قرآن ہے، ایک کعبہ ہے، ایک سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کو اسی کے مطابق چلنا ہے. تو اس لیے جو بھی اس طرح کی تفرقوں میں باتیں کرتے ہیں نا، تو وہ اس کی بات آپ کو نہیں ماننی. اور یہ فیصلہ دنیا میں ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ والے دن یہ فیصلہ کر دیں گے. تو اس بات پہ کوئی بحث کرنے والی بات نہیں ہے. 114 پہ چلیں جی. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سعی ہو. ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جہاں ذکر ہو رہا ہو نا، اور وہ مسجدیں ہی ہوتی ہیں، اور اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور اس سے منع کیا جائے، ان سے لوگوں کو روکا جائے. یہ زیادہ تر اس طرح بھی ہے بات جیسے حدیبیہ کے ٹائم مسلمان جب عمرے کے لیے گئے تھے اور انہیں جانے نہیں دیا تھا انہوں نے، مکہ والوں نے، اور ایک کانٹریکٹ ہو گیا تھا صلح حدیبیہ کا، اور جس کے بعد انہوں نے واپس چلے گئے. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کو آپ روک نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو اللہ کا گھر ہے نا. تو کوئی اللہ کے گھر کا مالک نہیں، خدمت گزاری ہے، مطلب جو آئے آپ اس کو آنے دیں. تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا اس پہ. اور یہ تو بالکل ایسی بات ہے نا، آپ کسی کو عبادت سے روکیں، مسجد میں کوئی نہ جائے، تو پھر وہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں نا. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے آپ نے فزیکلی جیسے کوئی چیز آپ نے حرام کر لی، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اس معنوی طور پہ، یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے آپ جانے نہیں دے رہے، مطلب مسجد ویران کر دی، فزیکلی آپ گئے نہیں، جانے نہیں دے رہے کہ یہاں جی بڑا وہ ہے، خطرہ ہے، یہ ہے وہ ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے آپ مسجد کو میں لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیں کہ جا کیوں رہے ہیں معنوی طور پہ، کہ یہاں بدعتیں شروع کر دیں، مسجدوں میں لوگ جانا ہی چھوڑ دیں، خود ہی آنا چھوڑ دیں. تو اس طرح کی چیزیں. تو آپ کو مشرکین یہ کہتے ہیں کہ کعبہ میں داخل ہونے سے مشرکینوں نے روک دیا تھا. تو اس طرح آج کے لوگ مسجدوں میں جا نہیں رہے اور مسجدیں ویران پڑی ہیں. اور مسلمان نماز، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسلمان نماز سے دور ہے. جب نماز میں ہی آپ سوائے جمعے اور رمضان کے آپ مسجدوں میں آئیں گے نہیں، تو پھر باقی ٹائم کیسے ہوگا؟ اب مسجدوں کو کوئی انٹرٹینمنٹ کا انتظام کرنا پڑتا ہے، یعنی کوئی کھانا ہو تو مجلسوں میں آتے ہیں، یا کوئی ایسا کوئی ایکٹیویٹی رکھی بھی ہو. جو بہت سی مسجدیں باہر کے ملکوں میں تو اسی طرح ہے کہ سپورٹس کا کوئی ایونٹ رکھ لیتی ہیں، تھوڑا سا باسکٹ بال کا بھی ساتھ میں، تھوڑا سا درس، تھوڑا سا وہ، تاکہ لوگ آئیں. مطلب لوگوں کو مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ وہاں نماز پڑھی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجد سے روکے. مسجد میں آپ کیوں نہیں جاتے؟ مسجد میں جانا بہت ضروری ہے. 27 ٹائم مسجد میں نماز مردوں کی بہترین ہے، عورتوں کی نماز بے شک گھر میں بہترین ہے. تو اس وجہ سے، اور نہ آپ نے مسجد میں ایسا ٹیرر پھیلا دینا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہاں کوئی لوگ آ کے بم پھاڑ دیتے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ کر دیتے ہیں. مسجدوں کو ہمیشہ پاک، صاف اور امن کی جگہ رکھتے ہیں. بعض مسجدوں میں فرقہ بندی ہوتی ہے، تو یہ اس فرقے کے لوگ جاتے ہیں، یہ عربیوں کی مسجد ہے، یہ دیسیوں کی مسجد ہے، اس طرح ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے. ایسا کچھ کرنا نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے. بعض لوگ مسجدوں میں اس لیے نہیں جاتے، مسجدوں کے اندر پولیٹکس اتنی زیادہ ہوتی ہے. میں مطلب یہاں کے ملکوں کا معاملہ دے دوں تو لوگوں نے اس وجہ سے آپس میں لڑائیاں اتنی کی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم مسجد کے بڑے ہیں، ہم مسجد سنبھالیں گے. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتا ہے اس کو آ کے آنے دیں.
اور جس کی وجہ سے مسجد میں لوگ جانے سے وہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بیسیکلی مسجد میں صحیح عقیدہ رکھنا. اور مشرکین بھی کیوں اس کو مسجدوں میں کیا کرتے تھے؟ مسجد دیکھیں اللہ کی عبادت کا گھر ہے. تو اس زمانے میں کیا تھا؟ مسلمان مشرکین جو تھے وہ کس طرح اللہ کے گھر جایا کرتے تھے؟ تالیاں بجا بجا کے اور اس طرح کر کے عبادت کرتے تھے، جو کہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. تو اس وجہ سے کچھ لوگ اتنا زیادہ ڈونیشن کا کر دیتے ہیں کہ لوگ مسجدیں آنا ہی نہیں چاہتے کہ بھئی جب دیکھو ڈونیشن ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی اس چیز میں کو نا ختم کرنا چاہیے. ایک حدیث پاک کیا ہے کہ جب قرب قیامت میں کیا ہوگا، یعنی قیامت جب قریب ہوگی تو مسجدیں بظاہر آباد پر حقیقت میں ویران ہوں گی، یعنی نماز ہی کم ہوں گے. مسجدیں خوبصورت تو بظاہر آباد اور حقیقت میں ویران، مطلب خوبصورت تو اتنی بنا دی جائیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کئی مسجدوں میں سونے کے کام ہوئے ہوتے ہیں، اتنا خوبصورت، اتنی بہترین ڈیزائننگ ہوئی ہوتی ہے. لوگ دیکھنے تو چلے جاتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے وہاں لوگ نہیں آتے. اور حالانکہ جب مسجد نبوی میں آپ کو پتہ ہی ہے جب نئی نئی بنی تھی تو اس وقت پوری طرح فلور بھی نہیں تھا، مٹی تھی اور اس طرح کا وہ تھا، تب بھی بھری ہوئی ہوتی تھی مسلمانوں سے. اور حدیث پاک میں جس شہر میں اتنی آبادی ہو نا اور 3 شخص ہوں تو پھر وہ جماعت کا اہتمام کریں، اگر نہ کریں تو ان میں شیطان غالب آ گیا. تو مطلب تب بھی نماز پڑھنی ضروری ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے قباء تک پہنچے تھے نا، تو انہوں نے مسجد بنائی تھی. تو ہر جگہ جہاں مسجد مدینہ شریف بھی جب انٹر ہوئے تھے اس کے بعد فوراً ہی مسجد بنائی تھی. تو مسجد بنانا اور لوگوں کو اس میں آنا بہت ضروری ہے نماز کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. اور جو مسجد نہیں آتے وہ بہت برا کرتے ہیں. ایک نابینا صحابی تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں گھر میں نماز پڑھوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ آپ کو اذان کی آواز آتی ہے گھر میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر آپ جماعت میں آئیں. یعنی ایک نابینا صحابی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں. تو اتنی زیادہ اس کی وہ ہے. آپ خود سوچیں مسجد میں 27 ٹائمز زیادہ، اور آپ کو کہیں اتنی زیادہ سیلری مل رہی ہو تو کتنا آپ بھاگیں گے، جائیں گے، رات کو نیند ہی نہیں آئے گی. اور آپ مسجد میں جب اتنا زیادہ اجر مل رہا ہے آپ کو اور لوگ لینا ہی نہیں چاہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بعد جماعت نماز ادا کرتے تھے. ایون جب وہ آخری ان کے دن تھے اور شدید بیمار تھے تبھی 2 آدمیوں کے کندھوں میں آئے تاکہ نماز بعد جماعت ادا کر سکیں. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ مسجد کو صاف رکھیں. صفائی رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ایک حبشی صفائی عورت تھی جو صفائی کرتی تھی، مسجد میں فوت ہو گئی اور صحابہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بزی تھے تو انہیں بتایا نہیں اور دفنا دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں تو وہ باقاعدہ ان کی قبر میں گئے اور وہاں ان کی نماز جنازہ پڑھی. یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے مسجد میں صفائی رکھنے کے لیے. اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میرے گھر کو پاک و صاف رکھو. جو حدیث پاک ہے کسی آدمی کو بار بار آتا دیکھو مسجد میں، اس کی گواہی دو کہ اللہ کے گھر کو اس نے آباد کرتا ہے، اور جو ایمان رکھتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو. یعنی کہ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ جو بندے مسجد میں بار بار آتے ہیں. تو اس لیے مسجدوں میں آنا بہت ضروری ہے، ان کو آباد رکھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم ہی نے اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، اور جو صبح شام مسجد جاتا ہے اللہ جنت میں اس کی مہمانی تیار کرتا ہے. سوچیں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور عورتوں کے لیے یہ کہ مسجد میں آنا منع نہیں کیا گیا، لیکن بس یہ کہ بہترین صف ان کے لیے پیچھے والی صف ہے. دوسری یہ کہ خوشبو لگا کے نہ آئیں. اگر آتی ہیں تو پھر پورے اہتمام سے آئیں، باقاعدہ کپڑے پراپر پہن کے پردہ کر کے پورے اہتمام سے آئیں، مسجد کے تقدس کے حساب سے آئیں. اور اگر گھر میں بھی پڑھ لیتی ہیں تو انہیں برابر کا ثواب ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو، بلکہ مسجد میں آنے کے لیے ان لوگوں کو تو ڈرنا چاہیے کہ مسجد میں اتنے نمازی لوگ ہیں تو بیسیکلی آنے کے لیے یہ نہیں کہ یہ سمجھے کہ مسجدیں خالی پڑی ہیں اور لوگوں کو بس وزٹ کرا رہے ہیں کہ جی ہم نے دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے. تو مسجد میں آنا ہر حال میں بہترین ہے. مسجدوں میں بلکہ ڈرتے ہوئے جائیں یہ ظالم لوگ، یعنی اہل مکہ جب آئیں تو ڈریں. یعنی ایک دن مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ اس طرف بھی اشارہ کریں کہ ایسا غلبہ ہوگا کہ پھر یہ جیسے فتح مکہ ہو گیا تھا تو پھر ان کا جانا پھر منع فرما دیا گیا تھا نا، بلکہ کہ نان مسلمس کا آنے کا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بلکہ ڈرنا چاہیے وہاں آنے کے لیے. اور ان کے لیے دنیا میں بھی جو مسجدوں سے آنے سے روکتا ہے یا مسجدوں کو اس طرح ان کا ماحول کر دیتا ہے کہ لوگ آنے سے ڈرتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی. اور ہر مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کو بہت زیادہ اس طرح بنانا چاہیے کہ لوگ آئیں. اور 115 میں کیا ہے، اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. مطلب اللہ کی تو ہر چیز ہے، تو جدھر تم رخ کرو. تو بیسیکلی جب مکہ میں تھے نا، یہ کیونکہ مدنی صورت ہے نا، تو مکہ میں جب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب وہ
نماز کے لیے کعبہ شریف جایا کرتے تھے، تو جب وہ ڈائریکشن کرتے تھے تو کعبہ اور مسجد اقصیٰ ایک کی طرف کی ڈائریکشن تھی، لیکن جب مدینہ میں گئے نا تو وہ اس کی بالکل دوسری سائڈ پہ ڈائریکشن تھی. تو جب وہ مکہ کی طرف ڈائریکشن کرتے تھے نا تو مسجد اقصیٰ کی ڈائریکشن اس ٹائپ نہیں تھی، اس سائڈ پہ نہیں تھی، جبکہ مکہ میں اس طرح نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی تھا کہ مکہ کی ڈائریکشن نہیں ہے، مطلب حرم کی، جیسے حرم سے بہت زیادہ عقیدت تھی نا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ سب قبلہ سب اللہ کا ہی ہے. تو آپ جہاں بھی رخ کریں گے، اللہ تو ہر طرف ہی ہے، اور ادھر اللہ کی ہر طرف ہی اللہ کی، ادھر اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ صاحب وسعت اور باخبر ہے. تو آپ مطلب جس طرف بھی رخ کریں گے. تو عیسائی کا کیا طریقہ ہے، عیسائیوں کا کیا طریقہ ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عیسائیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کی رائٹ طرف کر کے عبادت کرتے ہیں، یہودی جو ہیں وہ لیفٹ طرف ڈائریکشن کر کے عبادت کرتے ہیں. اور اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ ہر جگہ ہے، مطلب جس طرف بھی وہ نماز پڑھ لیں. آپ بعض دفعہ سفر میں ہوتے ہیں، جیسے جہاز میں ہوتے ہیں، تو آپ کو ڈائریکشن کا نہیں پتہ چلتا. آج تو خیر جہاز اس طرح کے ہیں کہ وہ آپ کو ڈائریکشن دے دیتے ہیں، لیکن سپوز آپ کسی ویسٹرن ایئر لائن میں بیٹھے ہیں تو آپ کو قبلے کی نہیں پتہ چلتا، تو آپ اندازے سے جس طرف بھی ایک طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے تو اونٹنی کا منہ جدھر ہوتا تھا ادھر ہی نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو ابن عمر کہتے ہیں کہ نماز خوف کے لیے جب پڑھنی ہو نا تو پیدل سوار آپ کھڑے ہوں پڑھ لیں، جدھر چاہے آپ کا منہ ہے قبلے، تو ہر طرف ہی نا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب ہر طرف اللہ تعالیٰ کا ہے، ہر طرف ہی اللہ تعالیٰ نے ہی کی ڈائریکشن ہے. آپ جس طرف بھی ہو منہ کر کے نماز پڑھ لیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز کو مسلمانوں کے لیے بہت اوپن کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ساری زمین بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے بس اس طرف ہی ادھر ہی پڑھنی ہے، اسی جگہ ہی پڑھنی ہے. ہر زمین بھی، جیسے یہ کرسچنز ہوتے ہیں ہمیشہ چرچوں میں جا کے عبادت کرتے ہیں. ہم نماز جہاں بھی ٹائم ملے، آپ کا نماز کا ٹائم ہو گیا آپ کہیں بھی نماز پڑھتے ہیں، ساری زمین بھی. اور جس ڈائریکشن میں اگر آپ کو ڈائریکشن نہیں پتہ چل رہی تو آپ اندازے سے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر نہیں پتہ چل رہی، اگر پتہ چل رہی ہے تو پھر قبلے کی طرف، ایسا نہیں کہ پھر قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں، قبلے کی طرف منہ کرنا بہت ضروری ہے، بہت اہمیت ہے اس کی. لیکن اگر بالکل ہی آپ کو ڈائریکشن نہیں پڑھی تو آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے کہ ڈائریکشن نہیں پتہ تھی تو ہم نے نماز نہیں پڑھی، یہ کوئی ریزن نہیں ہے. 116 پہ چلیں، 116 پہ. اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ بری بات ٹھہراتے ہیں نا، کیونکہ اہل کتاب کیا کہتے ہیں، یہود کیا کہتے تھے، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ. اور جو مشرکین ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب اس کے فرما بردار ہیں. یعنی ہر چیز ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، اور اللہ تعالیٰ فانی ہے. جو اولاد والے ہوتے ہیں، اولاد تو فانی کے لیے نہیں، اولاد والے تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ لا فانی ہے، اللہ تعالیٰ تو نہ ختم ہونے والا ہے نا. اولاد تو فانی ہوتی ہے، اولاد تو فانی ہوتی ہے، سوری، اللہ تعالیٰ تو لا فانی ہے. جو زمین اور آسمان میں ہے اس کی ملکیت ہے، سب مخلوق ہے. اولاد اللہ کی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جب ملکیت ہوتی ہے، اولاد آپ کی ملکیت نہیں ہوتی. اولاد آپ کی ملکیت ہوتی تو جیسے آپ کی مرضی ہوتی ویسی نہیں چلتی، وہ تو اپنی مرضی کے حساب سے چلتی ہے، کیونکہ وہ الگ اس کی شخصیت ہوتی ہے. تو اس لیے کبھی فرما بردار ہوتی ہے، کبھی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا حکم مانتی ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینٹ ہے. دن دیکھیں اپنے حساب سے نکلتا ہے، رات ایک پرٹیکولر ٹائم ہے اس میں آتی ہے، سورج چاند ستارے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک ان کا سینیریو بنایا ہوا، اور اس حساب سے اللہ کے اوبیڈینٹ ہے. جب اللہ چاہتا ہے بارش برستی ہے، جب اللہ نہیں چاہتا نہیں برستی، جب اللہ چاہتا ہے دن ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی لمبے ہو جاتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قانتون یعنی فرما بردار ہیں. تو یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی چلتی ہے. 117 پہ چلیں جی. وہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ وہی اس کا بدیع السماوات ہے نا. بدیع کا مطلب یہ کہ جب کوئی چیز، ایک تو ہوتی ہے نا مسلمان انسانوں نے کیسے چیزیں بنائی ہیں. جب کوئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں لوہا زمین پہ تھا تو اس سے پھر آپ نے گاڑیاں یہ چیزیں اور بنا لی. اب مٹی، نباتات تھے جیسے سیڈ سے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فروٹ دیے یا سبزیاں دی تو آپ نے ان سے کھانا تیار کر لیا. بدیع وہ چیز ہوتی ہے جیسے کچھ بھی موجود نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اس وقت بنائے جب کوئی چیز نہیں تھی، سرے سے تھا ہی نہیں. کیونکہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کن فیکون ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وہ ہے. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو کام ہو جاتا ہے، نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کن فیکون ہے.
118 پہ چلیں، 118 پہ. اور جو لوگ نہیں مانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. یہ پرانا ایک ان کا وہ تھا کہ جی کیونکہ علم وہ نہیں رکھتے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں آئی، ہم پر کیوں نہیں آئی. اس بات پہ ان کو بہتر اعتراض اور باقاعدہ موک کرنے کا طریقہ تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے ہم بڑے ویل سیٹ ہیں، ہم بڑے امپورٹنٹ ہیں، لیڈر ہیں، تو ہمارے اوپر کیوں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو بیسٹ انسان کے اوپر وہی بھیجنی ہوتی ہے نا. بیسٹ انسان ہونا، نبی کا آپ جتنا بھی نبیوں کا کریکٹر پڑھیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پہ ایک وہ بیسٹسٹ انسان تھے ان لوگوں میں، ہر طرح سے کمپلیٹ تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہی بھیجی تھی. اور پہلے بھی یہی باتیں کرتے تھے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں ہے، یعنی کوئی وہ فرشتے نہیں آتے، یا کوئی کتاب کیوں نہیں آئی. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے، جو پہلے ان کے تھے، وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے. جب انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پہلے بھی یہی باتیں کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی اسی طرح پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے. ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے، یعنی ایک جیسی باتیں کرتے ہیں. جو لوگ صاحب یقین ہیں، جو یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، ان کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی سائنس ہی کافی ہیں. یعنی ان کو اب کوئی نبی تو نہیں آنے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہے، لیکن جو کتاب قرآن اللہ تعالیٰ ہمارے پاس چھوڑ گئے ہیں، جو آخرت تک کافی دنیا تک رہنا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا میریکل ہے الحمدللہ، جو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے مسلمانوں کو دی گئی. تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے آیات واضح کر دی ہیں، اور یہی قرآن ہے جس سے آیات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہیں. جو یقین رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ آیات ہی کافی ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ آیات ہی الحمدللہ کافی ہیں. وہ شیطان کے طریقے سے بہکے نہیں جاتے، جیسے کہ یہ لوگ بہکے ہوئے اور ان سے پہلے لوگ بہکے ہوئے تھے. 119 پہ چلیں جی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوتا ہے خوشخبری، یعنی جو مانتے ہیں یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے تو آپ کے لیے جنت ہے، اور جنت کا کئی درجہ بہتر ہے اس دنیا کی زندگی سے. اور ڈرانے والا ان کے جو نافرما بردار ہیں، جو نان مسلم ہیں یا جو نافرما بردار ہیں، اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ان کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے. یہ بات ایک دائی کے لیے بھی ہے کہ آپ کو جب کوئی دعویٰ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب آپ نے وارن کرنا ہے، کسی کے پیچھے نہیں پڑ جانا اگر وہ نہیں آپ کی ذمہ داری بس اتنی ہی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی. یعنی آپ کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ آپ ان کو بتا دیں. پھر آپ اس چیز کی فکر میں نہ رہیں کہ یہ لوگ کیوں، میں نے ان کو کیا میسج صحیح نہیں دیا کہ یہ پھر بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری، آپ کسی کو بچا نہیں سکتے، آپ صرف بتا سکتے ہیں تاکہ وہ بچ جائے. لیکن اگر وہ نہیں مانتا تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان رہتے تھے کہ لوگ مسلمان زیادہ سے زیادہ آ جائیں، تاکہ جب نہیں وہ مان رہے ہوتے تھے میسج، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ کو وارن کرنے کے لیے اور خوشخبریاں سنانے کے لیے اور یہ میسج اللہ کا دینے کے لیے بھیجا ہے. آگے اگر وہ نہیں مانتے، جیسے دیکھیں بہت سی پچھلی قومیں بھی ہم دیکھیں، سپوز قوم لوط کا ہی معاملہ لے لیں. جب وہ نہیں حضرت لوط کی بات مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سٹی سے نکال دیا، اور باقی جو رہ گئے تھے وہ لوگ پھر تباہ ہو گئے. تو پھر وہ ان کا یہ پیغمبر کی ذمہ داری اتنی ہی ہے. اب یہ نہیں کہ وہ بھی ان میں ہی سے تباہ ہو جاتے، کیونکہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کا دیکھ رہا ہوتا ہے نا، کہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا. ہم نے اپنا مسلمان ہونے کا حق ادا کر دینا. آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے کہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں. پھر اتنا زیادہ وہ نہ کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ آگے کیا ہوگا. اور وہ آپ کے بتانے کے باوجود بھی نہیں مانا. اگر کسی کو آپ نے سپوز دعوت دیا اور نہیں مانا تو پھر یہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں وہ دوزخ میں اسٹل چلا گیا. اب ہمیں بس اپنی کوشش کرنی ہے، اور کسی پہ زبردستی نہیں ہے اسلام میں. 120 میں چلتے ہیں جی. اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کر لو. یہ جو ہم نے پہلے آیت ایک ڈسکس کی، اس میں یہ کہ یہ لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ صحابہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ مکہ میں تو چلیں مشرکین تھے، بالکل کافر تھے، مدینہ میں یہ اہل کتاب ہیں تو ان کو تو کافی پتہ بھی ہے، اور ہر نبی بتا بھی گیا ہے، اور کافی ان کے لاز، یہ کتابیں اللہ کی ہی کتابیں پڑھتے ہیں جو تورات اور انجیل ہے، تو یہ جلدی مان جائیں گے. لیکن یہ پھر بھی راضی نہیں ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کوشش کے باوجود بھی یہ نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی بھی یہ راضی نہیں ہوگے انٹل کہ یہ، کیونکہ ان کو حسد تھا تو اس وجہ سے یہ کبھی بھی مانیں گے نہیں جب تک کہ یہ مذہب سے ہی پورا تمہیں مسلمانوں کو چینج نہ کر لیں.
ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے. تو صرف ہدایت کا دین جو ہے نا اللہ کی ہے، جو کہ قرآن کی شکل میں آیا ہے، جو قبول کرے گا وہی ہدایت پر ہے. یعنی یہ اس میں یہ کہا گیا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اے پیغمبر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اگر تم اپنے پاس علم یعنی وہی اللہ کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ تھا نا کہ یہ چیزیں جی آپ نکال دیں، یہ نہیں مان سکتے، مشکل ہے، وہ مان لیں، تو کچھ ہماری مان لیں، کچھ آپ کی مان لیں. تو آپ اگر ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی پیروی کریں گے، جو علم آیا ہے پھر کوئی اور اس علم پہ عمل نہیں کریں گے جو علم آیا تو پھر کوئی نہیں بچا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کرنا تھا، لیکن ان کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ سختی سے یہ کہا ہے کہ آپ نے اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ. دیکھیں جیسے انہیریٹنس کے احکامات ہیں، آپ اس میں رد و بدل نہیں کر رہے. جس کا بیٹی کا اگر اللہ تعالیٰ نے آدھا رکھا ہے، بیٹے کا ڈبل ہے بیٹی سے، تو پھر آپ نے ویسے ہی بانٹنا ہے. اگر آپ اس میں رد و بدل کریں گے، کوئی کہے نہیں ہمیں تو بیٹی بیٹا دوبارہ برابر کرنا، نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ حکمت والا ہے. تو ویسے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ کہا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان بھی چیزیں نہیں کر سکتے کسی کی خواہشات کے مطابق، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا. ہم ہے کیا ہوتا ہے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو جیسے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کبھی کوئی ہیلووین منا رہا ہے، کوئی ویلنٹین ڈے منا رہا ہے کہ گورے خوش ہو جائیں گے، ہم بھی ان جیسے ہیں، ان جیسے ڈریسنگ کر کے ان جیسے. ہمیں ان جیسے نہیں بننا، انہیں اپنے جیسے بنانا ہے. اور اگر وہ آپ کے جیسے نہیں بن رہے، چینج نہیں ہو رہے، تو آپ نے اپنے آپ کو چینج نہیں کر لینا ان کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ تو کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ کا ایمان ہی اندر سے نکال نہ دیں، آپ کو دوزخ کی طرف ہی دھکیل نہ دے. تو اس لیے اس طرح کسی کو خوش نہیں کرتے کہ اللہ ہی ناراض ہو جائے. پہلے اللہ کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے. 121 میں چلیں جی. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جس کو یہاں پہ یہ آیا ہے نا آتیناہم الکتاب، یعنی اللہ کا جس طرح کہ ہم نے دی ہے کتاب، جو اللہ تعالیٰ اس بات پہ تعریف کریں اس کو ویسے پڑھتے ہیں کہ جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، اور جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے، اور یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. دیکھیں آتیناہم الحق تلاوت جو ہے نا، تلاوت صرف قرا نہیں ہے. قرات ہوتا نا یہاں پہ، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے صرف آپ نے ریسیٹیشن کرنی ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ تلاوت ہی، یعنی کہ تلاوت کا کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا اور فالو کرنا. تو یہی لوگ ایمان لانے والے ہیں. آپ نے صرف پڑھنا بھی نہیں ہے، آپ نے اس کو فالو بھی کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ صرف اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ نے بس بلیسنگ کے لیے گھر میں سجا دینی ہے یا آپ نے ریسیٹیشن کر دینی ہے. ٹھیک ہے، ریسیٹیشن کا بھی ثواب ہے، ایک ایک لیٹر کا ثواب ہے. آپ الف لام میم اگر پڑھتے ہیں، الف کا الگ ثواب ہے، لام کا الگ، میم کا الگ، وہ ثواب ضرور ہے. لیکن حق کس طرح ادا ہوتا ہے؟ جب اس پر آپ عمل کرتے ہیں. اور جو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی جو کفر کرے گا اور اس بات کا انکار کرے گا تو ان کے لیے کیا ہے؟ خسارہ ہے. خسارہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تباہی ہوتی ہے. دیکھیں تلاوت کیا چیز ہوتی ہے، تلاوت کا حق کس طرح ادا ہوتا ہے؟ آپ صحیح طریقے سے اس کو پڑھیں، معنی بھی سمجھیں اور غور و فکر کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. اور یہ جو آپ کو لغات ہیں، دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں گے، ہم عورتوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. جب ہم اس قرآن کو اچھی طرح سمجھیں گے تبھی تو کیونکہ گھر کا ماحول عورت ہی چلا رہی ہوتی ہے، تو عورت اسی طرح گھر کا ماحول کرے گی، نماز قائم کرے گی، زکوٰۃ دے گی، تو بچے بھی آپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ان کو ہر بات کہہ کے کرائیں. جب آپ کے گھر کا پورا ماحول ہی قرآن کے مطابق چل رہا ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق، تو پھر آپ کا بالکل اسلامک حساب سے چل پڑے گا. اور جو بھی ایمان رکھتے ہیں نا، وہ اس کو پراپرلی فالو کرتے ہیں. حدیث پاک ہے اس شخص کا قرآن پر ایمان نہیں جس نے قرآن کے حرام کردہ چیزوں پر جو ہے کو حلال اپنے اوپر حلال کر دیا، یعنی کہ جو چیز سے منع کیا گیا اس کو کر دیا. تو وہ کیسے قرآن پہ آپ عمل کر رہے ہیں نا؟ تو بیسیکلی قرآن پہ عمل کا یہی طریقہ ہے کہ تلاوت کا یہی طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دی ہے، یہ امن اور سکون بھی اسی سے آتا ہے. آپ اس کو سیکھیں اور سمجھیں اور پوری طرح اس کو فالو کریں. آیا نمبر 122 پہ چلتے ہیں. اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو کہ تم نعمتیں یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے دی، جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں، من و سلوہ والی. فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، ہر مصیبت میں پڑے ہوئے تھے تو بچایا. کتنا پھر بچڑا وہ کر دیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، درگزر کیا. مطلب کتنا اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے لیے. اور کتنے نبی بھیجے. سب سے بڑی نعمت تو نبی ہوتے ہیں. اور مشکلوں سے بھی بچایا اور نعمتیں دی ان کو.
اور ہدایت دی، اور سب سے بڑی بات کہ ہدایت دی یعنی کتاب دی، اور سارے جہان والوں پر ان کو فضیلت دی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا اس وقت، اللہ تعالیٰ یہ کہتے تھے نا ہم بہت فضیلت والے ہیں، ہم ہی چوزن ون ہیں، تو پہلے تم چوزن ون تھے، آپ چوزن ون رہتے ہیں جب آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے تو نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور سارے اللہ کی نعمتوں کی کو ڈسرسپیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو کتنی نعمتیں دی تھی، اور 123 میں کیا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کی کسی کو سفارش کچھ فائدہ دے، اور نہ لوگوں کو کسی طرح کی مدد مل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس دن کچھ کام نہیں آئے گا، جب آخرت کا دن ہوگا، نہ کوئی فدیہ، نہ کوئی ایسی چیز کہ اس کے بدلے اس کو ڈال دے جہنم میں تو وہ بچ جائے، نہ اس طرح کی۔ اس دن کیا کام ہوگا، صرف نیکیاں اور گناہ سب صاف صاف ہو جائیں گے۔ تو کوئی چیز، کوئی سفارش، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی شفاعت کریں گے جس پہ اللہ کی مرضی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، نہ کوئی مدد کرے گا، نہ بیوی، نہ بچے، جن کی خاطر ہم اتنا وہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ آپ کا کام نہیں آئے گا۔ تو اس میں دیکھیں یہ 123 آیت ہے، اور یہاں ہم نے 47 سے بنی اسرائیل کا قصہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں، وہاں سے ہم نے بریکٹ سٹارٹ کی تھی، بنی اسرائیل کا قصہ شروع کیا تھا، اور 123 پہ سورہ بقرہ کی آیت کلوز ہو رہی ہے۔ اور اس میں، اور ان آیتوں میں سیم اللہ تعالیٰ نے، اس میں پہلے ہم نے، یہاں ہم نے شفا پڑھی ہے پہلے، اور یہاں پہ عدل پہلے آیا اور پھر شفا آئی ہے، اور جو وہاں آیا 47 48 پڑھے تھے تو اس میں پہلے شفا آئی تھی پھر عدل آیا تھا۔ تو بس ان میں اتنا ہی فرق ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ مکمل کر دی ہے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پوری دعوت دی ہے، اور اب آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی ہے کہ یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اتنا تمہیں دیا تھا۔ اور یہ چھٹا رکوع یہاں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور پہلے تم چوزن ون تھے، اور تمہارے ان کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو جیسے کام کرے گا نا، اس چیز سے ڈرو کہ قیامت کے دن جواب دینا، اور تمہارے اس کاموں کی وجہ سے تمہارا یہ آنر ختم ہو گیا، جو وہ کہتے ہیں نا ہم چوزن ون ہیں۔ تو اب امت مسلمہ ہے وہ چوزن ون ہے، اور انہوں نے، ان کے لیے ہی آگے ہم پڑھیں گے جی اللہ تعالیٰ نے پھر جو قبلہ بھی چینج کیا، یا جو بھی ان کے احکامات آ رہے ہیں۔ تو اب جو اس کتاب کو مانے گا، یعنی جو قرآن کو مانے گا نا، اس سارے پیرا میں اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان کی ریزنز کیا ہیں کہ ان کے اب نہ چوزن ون ہونے کی، اور دوسرا یہ کہ ان کو بلیسنگز کتنی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ بتایا کہ اب نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جو ان کو، اور جو یہ قرآن کتاب کو مانے گا، اللہ کے احکامات کو، وہی ہدایت پہ ہوگا اور وہی صحیح راستے پہ ہوگا۔ آگے پھر انشاءاللہ ہم بات میں کریں گے۔